تحقیق کا فن، تحقیق کے طریقہ کار اور تحقیق و تنقید کا باہمی رشتہ۔ آپ دیکھیں کہ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھرے کھوٹے کی چھان بین یا کسی بات کی تصدیق کرنا ہے۔ جیسا کہ مالک رام نے لکھا ہے، کوٹ، تحقیق کے معنی قاضی عبدالودود کے نزدیک یہ ہے کہ کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ جو انہوں نے تعریف کی ہے اس میں رشید حسن خان یہ اضافہ کرتے ہیں کہ کوٹ، ادبی تحقیق میں کسی امر کا وجود بطور واقعہ اسی صورت میں متعین ہوگا جب اصول تحقیق کے مطابق اس کے متعلق معلومات حاصل ہو۔ ڈی کوٹ۔ تحقیق کے حوالے سے ڈاکٹر محمد حسین لکھتے ہیں کہ کوٹ، تحقیق مخصوص اصول و ضوابط کی روشنی میں کسی شے کی اصل حقیقت کا پتہ لگانے کا نام ہے۔ کوٹ، جبکہ اس کے متعلق پروفیسر محمد حسن یوں رقم تراز ہیں کہ کوٹ، تحقیق مخصوص حالات میں مخصوص شواہد اور روایات کی روشنی میں اس صداقت کی تلاش ہے جو محقق کی دسترس میں ہو یا اس کے دسترس میں ہو سکتی ہے۔ ڈی کوٹ۔ مندرجہ بالا تمام اقوال میں ایک عنصر جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق در حقیقت حقیقت کی تلاش کا جذبہ صادق اور حقائق کی بازیافت ہے۔ دراصل تحقیق تلاش و جستجو کے اعمال کو تمام قوت ارادی سے جاری رکھنے کا نام ہے۔ اس کے متعلق پروفیسر نور الحسن نقوی لکھتے ہیں کہ کوٹ، تحقیق کے معنی ہے سچ کی تلاش۔ تحقیق تنقید کے لیے بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ اگر تنقید تحقیق سے دامن چھڑانے کی کوشش کرے تو وہ سنجیدہ تنقید نہیں کہلا سکتی بلکہ رائے زنی بن کر رہ جائے گی۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے تحقیق کی اہمیت کی طرف مندرجہ ذیل لفظوں میں یوں اشارہ کیا ہے کہ کوٹ، زندگی سے گریزاں روایتی شاعری کو چھوڑ کر باقی سب تخلیقات نثر و نظم کو سمجھنے کے لیے تخلیق کار کی زندگی، نفسیات اور ماحول کو جاننا اشد ضروری ہے۔ اس کی علمی ادبی وراثت اور اس کے معاصر ادبی ماحول کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ فنکار کی زندگی سے متعلق غلط فہمیاں خواہ دوسروں کی خواہ خود فنکار کی پیدا کی ہوئی ہوں، حقائق کی کھوج ہی سے دور کی جا سکتی ہیں۔ میر نے اپنے والد کو جتنا بڑا درویش اور جوش ملیح آبادی نے اپنے اجداد کو جتنا بڑا تعلقہ دار بنا کر پیش کیا ہے، تحقیق ان دعووں کی تائید نہیں کرتی۔ ڈی کوٹ۔ غرض کہ تحقیق ادبی تاریخ اور تنقید کے لیے بنیادیں فراہم کرتی ہے اور اس کے بغیر کسی چیز کا تصور ہی ممکن نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ تحقیق کی بہت اہمیت و افادیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اصول تحقیق اور طریقہ کار کیا متعین کیے گئے ہیں۔ چند اصول تحقیق جو قاضی عبدالودود نے پیش کی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ کوشش کا لفظ ارادتاً مستعمل ہوا ہے، وجہ یہ ہے کہ دیکھنا اور دیکھنے کی کوشش ایک نہیں۔ نمبر 2، موضوع کے انتخاب میں اپنی صلاحیتوں کا لحاظ ضروری ہے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس سامان کی حاجت ہوگی اس کی فراہمی لکھنے والے کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 3، بعض موضوعات ایسے ہیں کہ ان پر آزادی سے لکھنا ضرر رساں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے لیے آمادہ ہیں تو ایسے موضوع پر قلم اٹھانا مناسب ہے۔ کسی کے لیے یہ نہایت نازیبا بات ہے کہ اسے خوف راست گفتاری سے باز رکھے۔ نمبر 4، یہ بات یکساں اہمیت نہیں رکھتی، لیکن بات اہم ہو یا غیر اہم، محقق کو حقیق تحقیق ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 5، محقق کو خطابت سے اعتراض واجب ہے اور استعارہ و تشبیہ کا استعمال صرف توضیح کے لیے کرنا چاہیے، آرائش گفتاری کی غرض سے نہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ مبالغہ کو تحقیق کے لیے سم قاتل سمجھنا چاہیے۔ نمبر 6، اگر کوئی کتاب مصنف کی زندگی میں ایک بار سے زائد چھپی ہو تو اس کی صحیح شکل وہ ہے جو آخری بار چھپی ہے، بشرطے کہ اس میں اگر تغیرات ہوئے ہوں تو اس کا ذمہ دار خود مصنف ہو۔ نمبر 7، کتابوں کے قلمی نسخوں میں بڑے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، لہٰذا اس کی آخری شکل کی تلاش ہونی چاہیے۔ یہ نہ ملے تو اس نسخے سے کام لیا جائے جس میں الحاق کا اشتمال مقابلتاً کم ہو۔ نمبر 8،
اہم ماخذ کی طرف رجوع کیے بغیر قطعی طور پر رائے قائم نہ کرنی چاہیے۔ نمبر 9، اگر کسی دوسرے کی نظم و نثر نقل کی جائے تو صحت متن کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 10، سند میں کسی کتاب کا حوالہ دیں تو یہ مذاق خیز فعل ہوگا، لیکن اگر آپ کوئی نئی بات کہیں تو ماخذ کا ذکر ضروری ہے۔ نمبر 11، فنون ادیبہ کے مصطلحات سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ نمبر 12، فن تاریخ گوئی کے قواعد سے واقفیت ضروری ہے۔ جہاں تک طریقہ کار کی بات ہے تو اس حوالے سے ڈاکٹر اندلیب شادانی نے سب سے پہلے ریسرچ کے کام کو 5 شعبوں میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ نمبر 1، موضوع کا انتخاب اور اس کی حد بندی۔ نمبر 2، ماخذوں کا تعین اور ان کی فہرست مرتب کرنا۔ نمبر 3، مقالے کا خاکہ تیار کرنا۔ نمبر 4، ماخذ کا مطالعہ اور ان سے مفید مطلب مواد کا انتخاب۔ نمبر 5، مقالہ نگاری۔ موضوع کے انتخاب میں جلد بازی ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ حد درجہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح جس صنف سے دلچسپی ہے اسی صنف پر تحقیق کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ماخذ کے حوالے سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ریسرچ کا سارا دار و مدار ماخذوں پر ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہر نوع کے ماخذ کی ایک مکمل اور مفصل تفسیر تیار کر لینی چاہیے۔ ماخذوں کی فہرست تیار کر لینے کے بعد ہمیں اپنے مقالے کا ایک خاکہ تیار کرنا چاہیے۔ خاکہ بنائے بغیر مقالہ لکھنا ایسا ہی ہے جیسے نقشے کے بغیر مکان تعمیر کرنا۔ ماخذوں کے مطالعے کے دوران مفید مطلب مواد کا انتخاب کر کے یادداشت لکھنا چاہیے جس میں 2 باتوں کا خیال خاص طور پر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیر ضروری نوٹ ہرگز نہ لیے جائیں اور دوسری بات کہ کوئی ضروری نکتہ نہ چھوٹنے پائے۔ یادداشتیں تیار ہونے کے بعد مقالہ لکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ آخر میں یہ خیال بھی مقالہ نگار کو رکھنا چاہیے کہ مقالہ طویل نہ ہو کیونکہ مقالے کی اہمیت کا انحصار اس کی ضخامت یا حجم پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح نایاب نکتہ پیش کرنا چاہیے اگر کوئی ہو، اس سے مقالے کی اہمیت بڑھتی ہے۔ اور آخر میں جہاں جہاں سے استفادہ کیا ہے اس کا کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے، تب جا کر ہماری تحقیق اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ بھی ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں کہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے مطابق تحقیق و تنقید کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ادبیات میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو تنقید کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بغیر تنقید کا سہارا لیے ہوئے تحقیق ممکن ہی نہیں۔ ڈیکوڈ، کسی ادبی کارنامے پر تحقیق کرنے سے قبل محقق کے لیے یہ جاننا لازم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت ادبی اعتبار سے ہے بھی یا نہیں، یا اس کی چھان بین ادب کے حوالے سے ضروری ہے یا نہیں، یا اس سے ادب میں کیا اضافہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ محقق کے لیے تنقیدی شعور ضروری اور اہم ہے۔ تحقیق کی ابتدا ہی تنقید سے ہوتی ہے، لیکن جب محقق کسی تحقیق کے متعلق محاسن یا معائب بیان کرتا ہے تو وہ تنقید ہو جاتی ہے۔ راقم الحروف کی ادنیٰ معلومات کے مطابق یہ دونوں ایک سکے کے غالباً 2 پہلو ہیں۔ تحقیق و تنقید کے متعلق کلیم الدین احمد نے لکھا ہے کہ کوٹ دماغ انسانی کی 2 مختلف تحریکیں ہیں، ڈیکوڈ، لیکن 2 تحریکیں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے علیحدہ اور الگ نہیں کیے جا سکتے۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لازم عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ڈیکوڈ، مختصر یہ ہے کہ دونوں چیزیں صنفی حیثیت سے الگ ہونے کے باوجود بھی الگ نہیں ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان
باہمی رشتہ موجود ہے۔